اس بزم کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے طالب علم مروان عزیز کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ہم سب کے دلوں کو تلاوت قرآن سے منور فرمائے۔ تشریف لا رہے جناب عزیز مروان سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله في كتابه الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن ہے سینوں میں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں درجہ لیول 3 کے طالب علم محمد شایان کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. کربلا میں حسین ابن حیدر کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. لے کے تلوار فاروق گھر
گھر سے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، ہاں میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو لیول کے طلبہ کرام ہیں ان کا ایک مقابلہ ہوگا، سوالات ہیں، کوئز ہیں، اور وہ طلبہ کرام آپس میں تیاری کر کے آئے ہیں، تو ایک ہی گروپ کے ایک ہی کلاس کے دو گروپ بنائے گئے ہیں، تو لیول 1 کے بھی دو گروپ ہیں، لیول با کے بھی دو گروپ ہیں، اور اسی طریقے سے لیول 3 لیول 4 5 ان کے بھی گروپ بنائے گئے ہیں، وہ وقفاً در وقفاً آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ جیسے طلبہ کرام ماشاءاللہ آپ کے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو سیرت کے حوالے سے، جنرل نالج کے حوالے سے، صحابہ و صحابیات کے حوالے سے مختلف اساتذہ کرام چھوٹی چھوٹی کتابیں دے دیتے ہیں، طلبہ کرام ان کی اچھی طرح تیاری کرتے ہیں، اور پھر اساتذہ کرام ان میں سے سوالات اٹھا کر اور اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، دیکھیں گے آپ، اور سوالات اٹھائے جائیں گے اور طلبہ کرام ان کے جوابات دیں گے۔ تو یہ قسم کا کوئز کا مقابلہ ہے، اور یہ انشاءاللہ اس میں جو فاتح ہوگا پھر وہ آگے آئے گا، اور انشاءاللہ سالانہ مقابلے میں ان کو بہترین انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گروپ الف اور گروپ با، گروپ الف گروپ با لیول 1 کے طلبہ کرام، لیول 1 کے گروپ الف اور گروپ با ان کے طلبہ کرام آ جائیں۔ گروپ الف والے میرے دائیں جانب بیٹھ جائیں ادھر، اور گروپ با والے لیول 1 کے گروپ با والے ادھر بیٹھ جائیں، ایک طرف گروپ الف بیٹھ جائیں۔ نیچے 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 شایان لیول 3 تشریف لائیں، یہ ان سے سوالات کریں گے۔
یہ بیسیوں سوالات اس میں موجود ہیں. ان معصوم ننھے منھے شہزادوں نے تیاری کی ہے اور یہ شیان ایک پرچی اٹھائیں گے, سوال پڑھیں گے. اگر گروپ الف والوں نے جواب دے دیا تو بہت اچھی بات ہے, دوسری پرچی اٹھائی جائے گی. اگر وہ جواب نہ دے سکے پھر گروپ با والے جواب دیں گے, تو آپ حضرات کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا. یہ مائک لو, ہاں یہ والا یہ طلبہ کو دے دو. جس کے اندر کی ساری پرچیاں ہیں اور اس میں سوالات درج کیے گئے ہیں اور اساتذہ کرام نے تیار کی ہیں. طلبہ کرام نے پوری کتاب کی تیاری کی ہے. انہیں سے پرچی اٹھائی جائے گی اور سوال کیے جائیں گے. ایک منٹ اس سے سوال کے بارے میں باتیں رہ جائیں. سے میرا پہلا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء اور ملائکہ نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 2 رکعت نماز پڑھی. درست جواب. روبا سے میرا پہلا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاموں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. سے میرا دوسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی وفات کے کتنے ماہ بعد پیدا ہوئے؟ 2 ماہ بعد تقریباً. درست جواب. روبا سے میرا دوسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب اختیار کیا؟ طائف کا سفر کب اختیار کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں. غلط جواب. روبا سے میرا تیسرا سوال, حضرت قاسم کس خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے. درست جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے. روبا سے میرا تیسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ جناب عائشہ. غلط جواب. گروپ الف سے میرا چوتھا سوال, طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ زید بن حارث. درست جواب. گروپ با سے میرا چوتھا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے کس چیز کے پیالے پیش کیے؟ دودھ اور شراب کے. درست جواب. گروپ الف سے میرا پانچواں سوال, ہجرت کے سفر میں رابطہ بتانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عریقت. درست جواب. گروپ با سے میرا پانچواں سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح کس خاتون سے ہوا؟ حضرت میمونہ بنت حارث بلال بن خزن. درست جواب. لیول 1 کے اندر
موضوع صحابہ و صحابیات دیوبندی طلبہ کرام کا موضوع تھا سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیول 2 کے طلبہ کرام ہیں ان کا موضوع ہے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس میں دو گروپ ہیں، علی صحابہ دائیں جانب علی والے بیٹھے ہیں اور بائیں جانب کا والے، دائیں جانب علی والے اور بائیں جانب کا والے بیٹھے ہیں۔ میرا پہلا سوال لیول کے علی سے سوال، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود دو صحابی کو تھے جو اپنی پاکیزگی اور قربت کے وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ میرا سوال گروپ باس ہے۔ سوال، کون سے صحابی اپنے بے مثال پرہیزگاری اور بندگی کی وجہ سے مشہور تھے اور عشرہ میں مشر میں سے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال گروپ علی سے سوال، وہ صحابی کون تھے جنہوں نے غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے بچا کر ان کا دفاع کیا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا سوال، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال کے بعد درست ہے۔ سوال، وہ صحابی کون تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز کی امامت کرنے کا حکم دیا تھا جب وہ بیمار تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال گروپ علی سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام کی پیروی کی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال، حدیث کا پہلا سرکاری مجموعہ مرتبہ کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال علی سے سوال، وہ کون سے صحابی ایک ماہر گھڑ سوار تھے اور نماز کی دعوت پر پوری رد عمل دینے کے لیے جانے جاتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال باب ہے۔ سوال، وہ صحابی کون تھے جو اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے اور مدینہ منورہ میں قاضی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال علی ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امانتدار کا لقب دیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال باب ہے۔ سوال، کس صحابی کو مختلف غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا سوال سے ہے، کون سے صحابی اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اور جنگ حمامہ میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ میرا سوال علی سے ہے،
कौन से सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और उनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी? हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह दोनों ग्रुप भी फाते हैं, टाइम की किल्लत है, वरना ये सारे सवाल करते रहते हैं ताकि नतीजा निकाला था। टाइम की किल्लत की वजह से दोनों ग्रुपों को फाते करार दिया जा रहा है। अब इसके बाद लेवल 3 और लेवल 4 साहब की रिपोर्ट में बाद में होगा, तभी मुखातिबीन हैं उनको दावत दी जाएगी। रफीउल्लाह साहब तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। मुकर्रिरीन हजरात को अपने शराइत एक मरतबा फिर गोश गुजार कर रहा हूँ, वो ये कि अपने तकरीर को 5 मिनट के अंदर अंदर समेटने की कोशिश करे और तकरीर मौजू के मुताबिक होनी चाहिए। अब मैं बिला ताख़ीर दरजे साबिया के तालिब इल्म मोहम्मद तवायर की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ़ ला रहे जनाब मोहम्मद तवायर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ तलबा साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने महबूब की बिरियात की सीरत के हवाले से चंद मुआरिज़ात पेश करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सामीन ग्रामी, इतने मुख्तसर वक़्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत के अता करना यकीनन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मेरे पैगम्बर तो वो है जिसकी तारीफ पूरी कायनात करती है, दिन रात जिसकी तारीफ करती है, खुशबू बागात जिसकी तारीफ करती है, नवे जिन्नात जिसकी तारीफ करती है, सबसे बढ़कर खुद रब ज़ात जिसकी तारीफ करती है। उठाओ कुरान करीम अलहम्द से वन्नास तक मेरे पैगम्बर की तारीफ का तज़किरा है, आज़ान में मेरे पैगम्बर की तारीफ का तज़किरा है, नमाज में हर 2 रकातों में मेरे पैगम्बर की तारीफ का तज़किरा है। यही वजह आज तक हर रहने वाला, हर मुफस्सिर, हर मुहद्दिस, हर मुहक्किक, हर खतीब वादिब ये बात पे कहने पर मजबूर हो जाता है। या साहिबल जमाल या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हु बाद सुदातु ही किस्सा मुख्तसर। मेरे भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर रब के दीदार के लिए जा रहे। जब गवाह तूर करीब आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से पहले चले जाते हैं। रब कायनात पूछते हैं, वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा आप अपने कौम से पहले क्यों जल्दी आए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, कौम तो पीछे आ रहे थे, मैं इसलिए जल्दी आया इतरजा ताकि मैं तुझे पसंद आ जाऊं और तू मुझसे राजी हो जाए। जी हाँ, मूसा रब के पसंद को तलाश करते हैं, लेकिन कुर्बान हो जाओ महबूब किबरिया की ज़ात गिरामी पर। रब कायनात पूछते हैं, फलयुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए मेरे महबूब हम आपको ऐसे किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हो, जिसके किबले होने पर आप राजी होते ही चले जाएंगे। तो पता चल गया कि पूरी कायनात रब के रज़ा को देखते हैं, रब कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ा को देखते हैं। जिससे मेरे पैगम्बर राजी हो गए, इससे मेरा रब राजी हो गया। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, आपको इतना देखता चला जाएगा, इतना देखता चला जाएगा, आप राजी होती ही चले जाएंगे। न रब के अता में कमी होगी, न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ा में कमी होगी। मेरे भाइयों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह आयत लेके उतरते हैं, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। आका जिब्राइल से पूछते हैं,
کیا میرا رب مجھے راضی کر سکے گا؟ آقا جواب دیتے ہیں جی ہاں، آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ آقا جواب دیتے ہیں واللہ ما ارضا ولو کان واحد من امتی فی النار، دنیا میں کوئی شخص مال کے بڑھنے پہ راضی ہوتے ہیں، کوئی جائیداد کے بڑھنے پہ راضی ہوتا ہے، کوئی اولاد کے زیادتی ہونے پہ راضی ہوتا ہے، لیکن ایک وہ شخصیت وہ بھی ہے، ایک ہمدرد و نوا وہ بھی ہے جو مال کے بڑھنے پہ راضی نہیں ہوتا، جو اولاد کے زیادتی ہونے پہ راضی نہیں ہوتا، جو جائیداد کی بڑھنے پہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ راضی ہوتے ہیں اپنی امت کی نجات پہ راضی ہوتے ہیں، اپنی امت کی فلاح پہ راضی ہوتے ہیں۔ آقا جواب دیتے ہیں اے جبرائیل، جب تک مجھ پر ایمان لانے والا ایک ادنا امتی بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، میری رضا کامل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے میرے پیغمبر جو ایک امتی کے لئے جانے میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد طاہر صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی فرما رہے تھے۔ اب میں اگلے مقرر حبیش حنفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ تشریف لا رہے حبیش حنفی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت تحت ظلال السیوف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا، اگرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا، مگر وہ سر بلند ہی رہا۔ یہ جان دے کے بھی کتنا پرسکون ہے، یہ جان دے کے بھی سدا مسکراتا رہا، وہ جان لے کے بھی سدا پیٹتا رہا۔ یہ لٹا کے اپنا تن کتنا پرسکون ہے، لٹا کے اپنا تن یہ کتنا پرسکون ہے، بھلا جھکے گا کیسے جو علی کا خون ہے۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، جس کی یکم محرم الحرام کو امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ 10 محرم کو نواسہ رسول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ اولاد علی میں حضرت محمد الاوسط، ابو بکر، عثمان اور عمر جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان علی الاصغر والاکبر جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ شراب عشق نہیں بدلی، بس جام بدلتے رہتے ہیں۔ حق کا پرچم یوں لہراتا ہے، بس ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر کے لیے ہمارے اکابر نے جانے دی ہے، صحابہ کرام نے جانے دی ہے۔ ارے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور دنیا جان چکی ہے۔ مسلمان عقیدے پر جان دے بھی دیا کرتا ہے، جان لے بھی لیا کرتا ہے۔
آپ دیکھ لیں اگر اس پر جان دی ہے تو جناب مصعب بن عمیر ہے، اگر اس پر جان دی ہے تو سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، اگر اس پر جان دی ہے تو حضرت بلال ہے۔ سلگتی آگ پر جلتا رہا حضرت بلال حبشی، جلا کے جان کو حبشی نے بچایا اپنا ایمان ہے۔ جنازہ ابو حنیفہ کا بالآخر جیل سے نکلا، تلے کوڑوں کے احمد ابن حنبل کی گئی جا ہے۔ وہاں طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا، سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے۔ احد کے میدان میں دیکھ لے حضرت طلحہ ہے، آقا کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں شل ہو جاتا ہے، دوسرا ہاتھ بڑھاتے ہیں شل ہو جاتا ہے، سینے پر تیر کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی نے زندہ شہید زمین پر چلتا ہوا دیکھنا ہے طلحہ کو دیکھ لیں۔ عزیزان محترم اس پر جان بھی لے لیا کرتے ہیں۔ میدان خیبر میں دیکھ لے جناب علی ہے، سامنے دشمن خدا ہے، مرحب کی شکل میں ہے، آ کر کہتا ہے انا الذی عرفت خیبر مرحبا شاک الصلاح بطل المجرب۔ اس کے مقابلے میں شیر خدا کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہت المنظری کہہ کر ایسا وار کرتے ہیں، مرحب کے سر کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کرتا ہوں افضل ہے مومنوں میں وہ علی جناب ہے، افضل ہے مومنوں میں وہ علی جناب ہے۔ ڈٹ جائے گر وہ شیر خدا تو ذوالفقار ہے، مٹی پہ لیٹ جائے تو وہ بو تراب ہے۔ اور مرحب کا سر دو ٹکڑے ہوا ہے، باب خیبر کو حضرت علی نے اللہ اکبر کہہ کر اکھاڑ دیا ہے۔ تبھی کہا کرتا ہوں لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وآخر دعوانا گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حبیش حنفی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں درجہ خامسہ کے طالب علم عبدالحمید کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے جناب عبدالحمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، رواه الترمذي، أو كما قال عليه السلام۔ جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، آد و نوح ابراہیم سے عمران سے، آد و نوح ابراہیم سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ میرا واجب الاحترام قابل صدر احترام عزیز طلباء کرام، آج کی اس بزم سعید میں
میرا موضوع فضیلت پاک پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عزیز طلبہ کرام، خلاق عالم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ دیا، بلندی دی، رفعت و بلندی دی، حیثیت دی، رفعت دی، عزت و عظمت دی، حسن و جمال دیا، کمال دیا، عزت و عظمت دی، مگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن کو، محامد کو، فضائل کو، خوبیوں کو، عنایات کو، انوارات کو، نوازشات کو، حسن کلام کو جس گلدستے میں جمع کیا اس کا نام آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، فاطمہ کے ابا، حسن و حسین کے نانا، رحمت دو عالم، روح دو عالم، جانے جہاں، بدر الدجا، ساقی کوثر، شافی محشر، سالار بدر حنین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، ورفع، کامل، اکمل نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بارے میں یہ کیوں نہ کہوں، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ ہے خلاق عالم نے اس پاک پیغمبر کے اندر، جس کے اندر آدم کا خلق رکھا، شیش کی معرفت رکھی، نوح کا جوش تبلیغ رکھا، ہود کا عزم رکھا، صالح کی فضاحت رکھی، ابراہیم کا ولولہ توحید رکھا، اسماعیل کا ایثار رکھا، اسحاق کی رضا رکھی، یعقوب کی سلیم و رضا رکھی، حسن کا یوسف کا حسن رکھا، لوط کی حکمت رکھی، موسیٰ کا جلال رکھا، ہارون کا جمال دیا، داؤد کی آواز دی، سلیمان کی حکمت دی۔ خلاق عالم نے حضور علیہ السلام کو زکریا کی استقامت دی، موسیٰ کی شفاعت دی، تمام کمالات خلاق عالم نے حضور علیہ السلام کو دیتے وقت ساتھ یہ اعلان فرما دیا، میرے محبوب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، میرے محبوب تو گفتگو کر میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کر میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت ہے اسے مومنوں کی اماں بنا دوں گا، میرے محبوب تیرے گھر میں جو اولاد پیدا ہو اسے اہل بیت بنا دوں گا، میرے محبوب تو ہاں کر میں حلال کر دوں گا، تو نہ کر میں حرام کر دوں گا، تو زمین پہ بیٹھ میں زمین کو پست کر دوں گا، تو کھڑا ہو جا آسمان کو بلندی دے دوں گا، میرے محبوب تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو گیا جنت بنا دوں گا۔ عزیزان من، پھر میں اپنے ذوق شوق میں یوں کیوں نہ کہوں، خلاق عالم نے کہا ہوگا میرے محبوب آپ کو صداقت کے نام پر صدیق دیا، عدالت کے نام پر عمر دیا، سخاوت کے نام پر عثمان دیا، شجاعت کے نام پر علی دیا، اہل بیت کے نام پر حسن و حسین دیے، استقامت کے نام پر معاویہ دیا، سپہ سلاری کے نام پر ابو عبیدہ دیا، تلوار کے نام پر خالد دیا، شاہ سواری کے نام پر حمزہ دیا، اجتہاد کے نام پر معاذ دیا، رازداری کے نام پر حذیفہ دیا، فقاہت کے نام پر ابن مسعود دیا۔ تو پھر تمام اگر میں تمام نام و صفات کو گنواتا جاؤں تو نام و صفات ختم ہو جائیں گے، مگر خلاق عالم نے جو حضور علیہ السلام کو فضیلتیں دی وہ کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی حضور علیہ السلام کے وسیلے ملی۔ تو پھر میں اپنے اکابر علماء دیوبند اور طلباء عظام کا عقیدہ کیوں نہ پیش کروں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ عرب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، اس کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ ہاں وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ رب یہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ قیمت وصول نہیں ہوئی، قیمت وصول نہیں ہوئی۔ رب یہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں، خدا کہتا ہے جیسے میں خدا خدائی میں یکتا ہوں ویسے محمد مصطفی میں یکتا ہے۔ جو خود میری کرسی تک کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی تک کوئی آ نہیں سکتا۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد زندیق لعین ہے، جو محمد کی کرسی کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد زندیق لعین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
مختصر سی بات کر کے میں دے دینا بس. میں سب سے پہلے اپنے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالے اور یہ وقت یہ لمحات ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی اس آمد کو قبول فرمائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے اور ہمارے اس محبت کے سلسلے کو مزید دوام عطا فرما دے. میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بات کوئز مقابلوں کے حوالے سے عرض کر کے آخری 2 مقابلے جو باقی رہ گئے ان کے طلبہ کو دعوت دینا چاہوں گا. الحمدللہ جامعہ حمادیہ کے اندر لیول کے نام سے 5 سالہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جس کے اندر طلبہ کرام کو 5 سال کی قلیل مدت میں میٹرک تک تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ تعلیم نہ صرف ان کو عام طور پر دی جاتی ہے بلکہ اس کے لیے مکمل اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے سائنس لیب کا قیام ہو، کمپیوٹر لیب کا قیام ہو، لائبریری کا قیام ہو. اس کے علاوہ مزید ان کے پڑھانے کے لیے بھی بہتر سے بہتر اساتذہ کرام کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ سال بھر ان کو پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ طلبہ کراچی بورڈ کے امتحانات میں شریک ہوتے ہیں ریگولر طالب علم کی طرح، اور جامعہ اس کی مد میں طلبہ سے سال کے اندر ایک دفعہ ایک معمولی سی رقم وصول کرتا ہے. اس کے علاوہ ان سے کوئی بھی رقم نہ طعام کی مد میں، نہ رہائش کی مد میں، نہ تعلیم کی مد میں وصول کی جاتی ہے، بلکہ جو ہمارے لیب کے اندر اخراجات ہمارے اوپر آتے ہیں ان اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم وصول کی جاتی ہے. اور الحمدللہ ان طلبہ کرام کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ان طلبہ کرام کے درمیان کوئز مقابلوں کی صورت میں، جس کی ترتیب جامعہ نے یہ بنائی ہے کہ لیول 1 یعنی پہلے سال کے اندر طلبہ کرام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی 100 سوال و جواب چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، اور ہر ہفتے یا 10 دن 15 دن کے اوپر ان طلبہ کے درمیان مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور اس میں سے طلبہ منتخب کر کے ان کو مسجد تک بلایا جاتا ہے. الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا کہ لیول 1 کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور وہ سوال کے جواب دیتے رہے. کئی 100 سوالوں میں سے انہوں نے جواب دیے. سوال آپ کے سامنے لکھے ہوئے تھے. اگلی دفعہ ان طلبہ کے سوالات کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہ بڑھتے بڑھتے سال کے آخر تک سینکڑوں کی تعداد میں سوال پہنچ جائیں گے. اسی طرح لیول 2 کے طلبہ کرام کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات صحابیات کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق بنیادی معلومات کے عشرہ مبشرہ کون ہیں، کون سے صحابہ نے کس کس جنگی مہمات میں حصہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز میں دفاع کیا گیا اور کس طریقے سے صحابہ نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے سوالات ایسے ہیں کہ اگر وہ سوال کی پرچی اٹھا کر مجمع سے پوچھ لیا جائے تو شاید جواب دیتے ہوئے کئی لمحات گزر جائیں سوچنے میں. لیکن الحمدللہ یہ چھوٹے بچے 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، وہ صرف اس کو یاد کرتے ہیں. اس سے اگلے سال کے اندر طلبہ کرام کو ارکان دین سے متعلق واقفیت دی جاتی ہے. عقائد کیا ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سے متعلق مسائل. اور جب چوتھے سال میں یہ طلبہ پہنچتے ہیں تو چوتھے اور 5ویں سال میں جرنل نالج کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کی طلبہ کی تیاری کروائی جاتی ہے. الحمدللہ اس میں سے 2 سال کے طلبہ کا مقابلہ ہو چکا ہے اور وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے گروپ لیول 3 کے گروپ الف اور با کے طلبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس مقابلے کے اندر شریک ہوں. 5 سوالات ان سے کیے جائیں گے گروپ لیول 3 کے طلبہ.
گروپ الف اور با کے دونوں حضرات تشریف لے آئیں. 5 سوالات دونوں سے کیے جائیں گے اور ہر سوال کے 2 نمبر رکھے گئے. اور اگر دونوں گروپ مساوی ہوں تو اس صورت کے اندر ان طلبہ سے مزید سوال کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی وقت کم ہے تو اگر دونوں کے نمبرات برابر رہے تو دونوں فاتح قرار دیے جائیں گے. طلبہ کرام تشریف لے آئیں. اسی طرح لیول 4 کے بعد تقریب انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گی. لیول 4 کے طلبہ کرام تشریف لائیں. اگر وہ بہت آسان سوال لگے تو چینج کر دیا، بہت آسان ہو تو چینج کر دیا. قریب کر دیا کرو، قریب کرنا چاہتی ہیں. گروپ قریب سے میرا پہلا سوال، پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کون سی ہے؟ قائد اعظم لائبریری. درست جواب. گروپ با سے میرا پہلا سوال، پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کون سی ہے؟ کراچی بندرگاہ. درست جواب. گروپ با سے میرا دوسرا سوال، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور. آپ کا جواب بالکل غلط. اس کا درست جواب جامعہ کراچی. گروپ با سے میرا دوسرا سوال، پاکستان کے سب سے بڑے دریا کا کیا نام ہے؟ دریائے سندھ. دریائے سندھ. درست جواب. گروپ علی سے میرا تیسرا سوال، پاکستان کا سب سے بڑا کھیل کون سا ہے؟ کرکٹ. کرکٹ. درست جواب. اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی دے دیں. گروپ با سے میرا تیسرا سوال، پاکستان کے موجودہ 2024 صدر کون ہیں؟ شہباز شریف. آصف علی زرداری. پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کون سا ہے؟ نیشنل میوزیم. نیشنل میوزیم آف اسلام آباد. آپ کا جواب بالکل غلط. پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اسلام آباد. گروپ با سے میرا چوتھا سوال، پاکستان کی سب سے بڑی سڑک کون سی ہے؟ شاعرہ قراقرم. درست جواب. گروپ علی سے میرا پانچواں سوال، پاکستان کا سب سے مشہور سیاحتی مقام کون سا ہے؟ مری. آپ کا جواب بالکل غلط. سوات وادی. گروپ با سے میرا پانچواں سوال، پاکستان کے قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست جواب. لیول 4 کے اندر گروپ الف فاتحہ، گروپ با فاتحہ اور گروپ الف 4 پوائنٹ، گروپ با کے 8 پوائنٹ. گروپ با فاتحہ. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر امتیاز شیخ صاحب
جو کہ اسپیشل سیکریٹری لاء ڈپارٹمنٹ آف سندھ ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موقع پہ کچھ گزارشات فرمائیں۔ لگا صحیح ہے، صحیح ہے، ہاتھ والا دے دو، آواز نہیں آئے گا۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام اور علماء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب مولانا قاسم عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دین کے طالب علم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا میری زندگی کے خوش وقت لمحات میں سے ہے، جو میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ میں نے بغور آپ طلباء کرام کی تقاریر کو سنا ہے، بے ساختہ ماشاءاللہ بارک اللہ دل سے نکلا۔ آپ حضرات کی الفاظ کی روانی، جملوں کا انتخاب بہت عمدہ ہے، اسی طرح انداز بیان بہت پرکشش اور خوبصورت ہے۔ بے حیثیت مسلمان، میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دلوں کو مسخر کرنے کی بے پناہ تاثیر ہے، جسے آپ کی تقریریں مزین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کلام جادو کی تاثیر رکھتے ہیں، یعنی دلوں میں اتر جاتے ہیں اور اسی طرح متاثر کرتے ہیں جیسے جادو انسان کو متاثر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بخوبی معلوم ہوا ہے کہ خوبصورت کلام، مدلل تقریر اور دل کو موہ لینے والے انداز سحر کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے اس اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آپ حضرات کی تقاریر نے مجھے متاثر کیا اور میرے دل کو ایسے ہی گرفت میں لیا جیسے جادو لیا کرتا ہے۔ تقریر اور بیان کی اس صلاحیت پیدا کرنے پہ میں جامعہ کے انتظامیہ کو سراہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں ہم اپنی صلاحیت کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تقریر کا مواد اور انداز مثبت ہونا چاہیے، جو آپ کے دشمنوں کے لیے بھی متاثر کن ہو۔ نیز ایسا مدلل ہونا چاہیے جس کا وہ انکار نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تیز بارش کی بنسبت دھیمی بارش زمین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی دھیمی اور متاثر کن تقریر ہم عوام الناس کے لیے دھواں دار تقریر سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت کا کام لے اور آپ کی دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہمارا حشر آپ حضرات کے ساتھ فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر میں دوبارہ تمام مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست اقدس سے مہمانان خصوصی کو شیلڈ عطا فرما دیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے یہ شیلڈ حاصل فرما دیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ صاحب، اسپیشل سیکریٹری لاء ڈپارٹمنٹ آف سندھ، کپ۔ یہ الگ ہے، بس یہ دیں گے، یہ تو نہیں دیں گے۔ اگلے مہمان خصوصی ہمارے میاں عبدالغنی قریشی صاحب دامت برکاتہم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے یہ شیلڈ کی
اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی میاں محمد اعجاز قریشی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ حضرت والد صاحب سے سپاس نامہ وصول فرما لیں. کتابیں بھی ہیں، یہ کتابوں کا سیٹ ہے، اس کا بھی ہے. اسی طرح ہمارے چوتھے مہمان خصوصی اور برادر مکرم عبد المنان قریشی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور کتابوں کا ہدیہ وصول فرما لیں. آخر میں حضرت والد صاحب سے گزارش ہے کہ دعا بھی فرما دیں اور کچھ کلمات پر مجلس کے اختتام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جامعہ کے اساتذہ، انتظامیہ اور طلبہ کی طرف سے اپنے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طریقے کے مہمان جن کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہو اور دنیا کے ساتھ بھی ہو، وہ ہمارے لیے اور ہمارے اساتذہ اور طلبہ کے لیے حوصلے کا باعث ہوتے ہیں. یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب شاباشی باہر سے کسی کو ملے تو اس شاباشی کو آدمی محسوس بھی کرتا ہے اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کہ ایک مدارس کے حوالے سے مغرب نے جو پروپیگنڈا اختیار کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ایسے افراد جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مدارس کے اندر آنا، مساجد کے اندر آنا اور طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ مل بیٹھنا، یہ جو دوریاں ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، یہ ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان حضرات جو ہے وہ کافی دور سے بھی آئے ہیں. اسی بات پر میں اکتفا کروں گا. بقیہ طلبہ سے مخاطب ہونا میرے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، اور آپ کو بقیہ معلوم ہے کہ جب میں مخاطب ہوتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ جان چھوٹے، ختم ہو جائے، تو بہتر ہے میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں. اے رب کریم تو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما. اے اللہ پاکیزہ رزق خوب عطا فرما. اے اللہ
پاکیزہ رزق خوب عطا فرما، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہیں ان کو کشادہ حلال بابرکت رزق نصیب فرما، اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما، اے اللہ تو رحمت والی بارش نازل فرما، اے اللہ تیرے بندے، اے اللہ تیری مخلوق پانی کے لیے ترس رہی ہے، اے اللہ تو بہترین انتظام کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہترین انتظام فرما، اے اللہ تو بہترین انتظام فرما، اے اللہ یہ تیری بارش ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ تو اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس پروگرام کے اندر اس طلبہ کو تیار کرانے میں ہمارے اساتذہ کرام نے جو محنت کی اور جو دیگر حضرات نے اس کے اندر محنتیں کی، اے اللہ اس کو قبول فرما اور ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا کے مطابق کام کرنے والا بنا، اپنی رضا کے مطابق کام کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ طلبہ کرام سے درخواست ہے کہ مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آرام سے تشریف لے جائے، اور اب آپ کے سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اس وقت سوئے اور صبح معمول کے مطابق انشاءاللہ پڑھائی ہوگی۔